السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت کی ہے۔ اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، Establish the prayer from the decline of the sun till the darkness of the night, and Quran at dawn. Indeed the Quran at dawn is ever witnessed۔ یعنی قائم کیجئے نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن کا پڑھنا فجر کا، بے شک قرآن کا پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو۔ اس آیات میں لدلوک الشمس الی غسق اللیل کے اندر 4 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آ گئی، اور وقرآن الفجر سے مفسرین کرام کے نزدیک صلاۃ الفجر ہے۔ اس طرح اس آیات کے اندر 5 نمازیں آ گئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ My dear friends, we all are well aware of the 5 daily prayers, but here we need to understand that why Allah subhanahu wa ta'ala has described the obligation of Salatul Fajr separately. In another verse of the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ It means take due care of all the prayers and the middle prayer and stand before Allah with the total devotion۔ یعنی تم حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب سے۔ اس آیات کے اندر صلاۃ الوسطی سے مراد علماء کے نزدیک صلاۃ العصر یعنی عصر کی نماز ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں کے اندر فجر اور عصر کی نماز کو الگ کر کے کیوں بیان فرمایا ہے؟ مفسرین کرام تفسیر کی کتابوں میں اس کی بہت سارے وجوہات، ریزنز بیان کیے ہیں۔ ان سارے وجوہات، ریزنز کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا دشوار ہے۔ فی الحال میں صرف ایک ہی ریزن آپ حضرات کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں۔ عام طور سے لوگ فجر اور عصر کی نماز میں بہت ہی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کو نیند کی وجہ سے اور عصر کی نماز کو بے خیالی کی وجہ سے بہت اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ کبھی وقت ختم ہو جاتا ہے تو قضا کر لیتے ہیں، کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی وقت بالکل ختم ہو رہا ہے تب جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط ہے۔ یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی نماز کے سلسلے میں اس طرح کی بے خیالی، اس طرح کی نیگلیجنسی کرے۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فجر اور عصر کی نماز کو الگ کر کے بیان فرمایا تاکہ ہمارے اندر اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ فجر اور عصر کا وقت یہ فرشتوں کا جمع ہونے کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو
تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، کہ اللہ جب ہم گئے تب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ کتنے خوش نصیبی کی بات ہے اگر ہم فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر ہم عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، فرشتوں کے یہاں کتنی اچھا رپورٹ بنے گا۔ اس کے برخلاف اگر ہم ان نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ان نمازوں کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں، تو فرشتوں کے یہاں کیا رپورٹ بنے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ جب ہم گئے تب بھی وہ سو رہا تھا اور جب ہم آ رہے تھے تب بھی وہ سو رہا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم خاص طور سے ان دو نمازوں کے خیال کریں۔ یوں تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بعد the first and foremost duty of a Muslim is to perform 5 daily prayers۔ میرے دوستو، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھے اور خاص اہتمام کے ساتھ ہم فجر اور عصر کی نماز کو ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو نماز کے ساتھ شروع کرے۔ میرے دوستو، اگر ہم فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، فجر کی نماز کو اس کے وقت میں ادا کر لیا، تو ہم ظہر تک اللہ کے پروٹیکشن میں آ گئے۔ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ لیا تو عصر تک اللہ کے پروٹیکشن میں آ گئے، عصر مغرب سے عشاء اگر ہم نے 5 نماز کو ادا کر لیا تو ہم 24 آورز اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے پروٹیکشن کے اندر میں رہیں گے۔ اب بتائیے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری پروٹیکشن کرے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی آدمی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جو کافی رات تک موبائل میں بزی رہتے ہیں، اور جب وہ کافی رات تک موبائل ہی میں بزی رہیں گے تو کہاں سے وہ فجر کے وقت میں اٹھ پائیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اس لیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ، دل کی گہرائی سے، خاص طور سے میرے نوجوان بچوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس عادت کو چھوڑیے۔ موبائل کو اتنی زیادہ رات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کی عادت آپ کے اندر میں ڈالیے، فجر کے نماز سے اپنے دین کو شروع کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرات میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے ہمیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔